تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، کتاب الشفاء یعنی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے، اور حضور علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے ایک گفتگو فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے معجزات بکثرت ہیں، اور جو خبر واحد کے ساتھ یعنی فقط ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا دو صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہیں، یعنی کم سے کم صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو روایت کیا، مشہور کے درجے پر نہیں ہیں، ان کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ ایک گفتگو یوں کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بہت ساری ایسی باتیں منسوب کی گئیں کہ جو آپ علیہ السلام نے نہیں فرمائیں، ایسے اقوال، ایسی باتیں جس کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے، باتیں اور واقعات منسوب کیے گئے، لیکن جو کتب کا مطالعہ کرنے والے ہیں، احادیث طیبہ کی کتابوں میں ان کی ممارست ہے، پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں جو باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئیں وہ مرور زمانہ کے ساتھ، یعنی جیسے زمانہ گزرا ساری کی ساری ختم ہو کے رہ گئیں، اور بہت زیادہ وہ ہیں کہ جن کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اگر ہم موضوعات پر مشتمل کتابیں پڑھیں، کتاب الموضوعات ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یا الموضوعات الکبریٰ یا المقاصد الحسنہ جس میں ضعیف صحیح حدیث سب موجود ہیں، تو جو ان میں احادیث طیبہ بیان کی گئی ہیں، تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو آج ان میں سے بہت ساری وہ ہیں کہ جن کا اصلاً لوگوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ علماء نے سعی کی کہ یہ احادیث طیبہ درست نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب بات ہے وہ بات ٹھیک بیان نہیں کی گئی، تو اس پر علماء نے کلام کیا، اس کو مروج نہ ہو لوگوں کے درمیان، یا اگر رائج ہو چکی ہے تو لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی طرف جو منسوب کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی اس مسلسل جد و جہد کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا کہ وہ واقعات وغیرہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اصلاً منسوب ہونا رہ گئے۔ اب کوئی منسوب نہیں کرتا، یا اگر کوئی منسوب کرے بھی تو اس کا رد کر دیا جاتا ہے۔ ایک یہ صورتحال ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے واقعات منسوب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن علماء نے اپنی سعی سے ان کو رد کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں کہ جو اگرچہ خبر واحد ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے اس میں قوت آتی جا رہی ہے، لوگ اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ بات ٹھیک نہ ہوتی تو جیسے دیگر باتیں رد کی گئیں ویسے ہی اس کو رد کیا جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات کو جو اگرچہ ایک ہی سند کے ساتھ ہوں، ایک ہی راوی سے مروی ہوں، لیکن اس کے باوجود جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے تو اس کے ظہور کے اندر، اس کی قوت کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ حالانکہ ہر زمانے کے اندر وہ افراد رہے ہیں
کہ جو آپ علیہ السلام سے جہاں محبت کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی رہی ہے، وہیں آپ علیہ السلام کی احادیث میں اور ذات میں نعوذ باللہ جو ہے وہ توہین و تنقیص کرنے والے بھی موجود رہے، لیکن ان کے موجود ہونے کے باوجود ان لوگوں کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان معجزات میں کوئی کلام کر سکیں، کیونکہ کرتے تو جواب ان کے لیے موجود تھا، جبکہ اس کے برعکس وہ باتیں کہ جو واقعی صحیح منسوب نہیں تھی علماء نے اس کا رد کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعات جن کا رد نہیں کیا گیا، مرور زمانہ کے ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قوت کے اندر، اس کے ظہور کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ بالکل ٹھیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، ورنہ پھر اس کا بھی اسی انداز میں رد کیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے، اس کو دیکھیں پھر آگے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فإن أمثال الأخبار التي لا أصل لها وبنيت على باطل لا بد مع مرور الأزمان وتداول الناس وأهل البحث من انكشاف ضعفها وخمول ذكرها كما يشهد في كثير من الأخبار الكاذبة والأراجيف الطارئة وأعلام نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الواردة من طريق الآحاد لا تزداد مع مرور الزمان إلا ظهورا ومع تداول الفرق وكثرة طعن العدو وحرصه على توهينها وتضعيف أصلها وإجهاد الملحد على إطفاء نورها إلا قوة وقبولا ولا للطاعن عليها إلا حسرة وغليلا۔ آگے مزید قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر کرتے ہیں کہ جو مرور زمانہ کے ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ جو ہے اس کی قوت کے اندر اور اس کے ظہور میں ہمیں بالکل سچائی واضح ہوتی نظر آ رہی ہے، یعنی ویسے سچا مان رہے ہیں لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے اس کی سچائی کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان باتوں کا خبر دینا تھا کہ جو ہونے والی ہیں اور جو ہو چکی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو باتیں پہلے گزر چکی ان کو بھی بیان آپ نے کیا اور جو ہونے والی تھیں ان کو بھی بیان کیا۔ اب جو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا ظہور ہوا، جو ابتدائی زمانے کے لیے بیان فرمایا کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر جو ہے وہ اس انداز میں آگ ظاہر ہوگی کہ مکے سے بصرہ کے جو اونٹ ہوں گے ان کی گردنوں کو دیکھا جائے گا، ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ جن چیزوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خبر دی بکثرت وہ کیا ہو چکی، واقع ہو چکی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس بارے میں بتا دیا اور وہ چیز واقع ہوئی تو ایمان والوں کے ایمان میں کیا ہوا، اضافہ ہو گیا۔ صدق کے اندر حضور علیہ السلام کے اضافہ ہو گیا کہ آپ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ سچ اور حق فرمایا تھا، جیسا فرمایا ویسا ہی واقع ہوا، اور بہت ساری باتیں جو آپ نے بیان کی ہیں قرب قیامت کے لیے وہ بھی ویسے ہی واقع ہوں گی، اور ہمارے زمانے کے اندر بھی وہ بہت ساری باتیں جو حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی، جیسے بڑی بڑی عمارتوں کے اندر جو ہے وہ فخر کرنے والے موجود ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی پہلے کوئی اوقات نہیں تھی آج بڑی بڑی عمارتوں کے اندر وہ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات مکہ مکرمہ کی تعمیرات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، آج وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایمان کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس کے صدق کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جس کے صدق کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے حضور علیہ السلام نے جو ما کان وما یکون کی خبر دی ہے، علم تھا تو خبر دی ہے، ما کان وما یکون یعنی جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، سب جانتے تھے حضور علیہ السلام، اسی لیے اس بات کی آپ علیہ السلام نے خبر دی۔ تو فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ علیہ السلام کو معلوم تھی، اس کا علم تھا، یہ ضروریات دین میں سے ہے، یہ ضروریات دین میں سے، یعنی حضور علیہ السلام کے لیے مطلق غیب کا اعتقاد رکھنا کہ آپ کو غیب کا علم دیا گیا، یہ کیا ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ ھذا حق لا غطاء علیہ، ایسا حق ہے جس کے اوپر کوئی پردہ ہے ہی نہیں، کہ آپ علیہ السلام نے جو فرما دیا ویسے ہی ہمارے سامنے ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر کوئی پردہ
موجود نہیں ہے. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ إِخْبَارُهُ عَنِ الْغُيُوبِ وَإِنْبَاؤُهُ بِمَا يَكُونُ وَكَانَ مَعْلُومٌ مِّنْ آيَاتِهِ عَلَى الْجُمْلَةِ بِالضَّرُورَةِ وَهَذَا حَقٌّ لَا غِطَاءَ عَلَيْهِ. آگے ایک اور بحث اسی حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے حضور علیہ السلام کے کچھ معجزات کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ یہ خبر واحد میں سے ہیں. آپ اہل علم جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو احادیث ہوتی ہیں اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. بعض حدیثیں تواتر کے درجے پر پہنچی ہوتی ہیں. تواتر کا مطلب کہ ہر زمانے کے اندر اتنے افراد اس حدیث کو روایت کریں کہ جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقلاً محال ہو، کہ اتنے سارے افراد جمع نہیں ہو سکتے. اس کو تواتر کہا جاتا ہے، متواتر حدیث کہا جاتا ہے. مشہور جو ہے یہ اس کی پھر فقہا کے نزدیک الگ قسم ہوتی ہے، اصولیین کے نزدیک الگ ہوتی ہے، اور محدثین کے نزدیک الگ ہوتی ہے کہ ہر طبقے کے اندر 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہوں، ہر دور کے اندر 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہیں تو وہ حدیث مشہور کہلاتی ہے. 2 یا 2 سے زیادہ راوی ہیں یا کسی بھی طبقے کے اندر 2 راوی آ گئے تو پھر حدیث عزیز کہلاتی ہے، اور اس سے نیچے آ جائیں تو وہ ان کے نزدیک خبر واحد، خبر غریب یہ محدثین کے نزدیک کہلاتی ہے، جبکہ فقہا اصولیین یہ صرف 2 قسمیں بناتے ہیں. تو بہرحال کم سے کم راوی، یعنی ایک راوی نے اس کو روایت کیا ہے، کسی بھی طبقے کے اندر ایک راوی آ گیا اس کو روایت کرنے میں تو وہ خبر واحد بن جاتی ہے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دوسروں کو دیکھا جائے تو بہت سارے علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی معجزات کو خبر واحد کے درجے میں لیا کہ یہ فقط 1 یا 2 راویوں سے مروی واقعہ ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ قلت تتبع کا نتیجہ ہے، یعنی انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. اگر وہ مزید کتابیں چھانتے، راویوں کے حالات دیکھتے، علماء سے ملاقات کرتے تو نتیجہ ان کے سامنے یہ نکلتا کہ جو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ 1 یا 2 راویوں سے مروی ہے تو وہ بہت سارے راویوں سے مروی ان کو ملتا، بہت سارے راویوں سے ان کو مروی ملتا، حتیٰ کہ یہ واقعات ان کے نزدیک مشہور ہوتے اور تواتر کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں، قطعی درجے پر پہنچ جاتے ہیں. پھر اس پر ایک مثال دیتے ہیں. وقد قال به من ائمتنا القاضی والاستاذ ابو بکر وغیرهما رضی اللہ تعالی عنہم وما عندي اوجب قول القائل ان هذه القصص المشهورة من باب خبر الواحد الا قلة مطالعته للاخبار وروايتها وشغله بغير ذلك من المعارف وإلا فمن اعتنى بطرق النقل وطالع الأحاديث والسير لم يرتب في صحة هذه القصص المشهورة على الوجه الذي ذكرناه ولا يبعد أن يحصل العلم بالتواتر عند واحد ولا يحصل عند آخر. یعنی ایک بحث یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، خبر واحد کے درجے میں ہے، یہ کسی 1 یا 2 راویوں سے مروی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی فن کے اندر مشغول ہوتا ہے، کسی فن میں کسی علم کے اندر مشغول ہوتا ہے تو دوسرے فن سے وہ واقف نہیں ہوتا، دوسری چیز سے وہ واقف نہیں ہوتا. لیکن جو اس فن سے واقف ہوتا ہے، جو اس فیلڈ سے متعلق ہوتا ہے، وہ اس سے اچھی طریقے سے واقف ہوتا ہے. تو جن علماء نے اس طرح کی بات کی ہے کہ بھئی یہ خبر واحد ہے یا 1 یا 2 راویوں سے مروی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے فنون کے اندر جیسے سیرت کے، جیسے مثال کے طور پر تفسیر قرآن میں یا فقہ میں، مسائل میں وہ مشغول تھے، تو اس وجہ سے ان کی روایت کے طرق کے اوپر، سندوں کے اوپر جو ہے وہ نظر نہیں گئی، ورنہ وہ بھی یہ کہتے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ مشہور ہیں اور یہ تواتر کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں. پھر اس کی مثال دیتے ہیں کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک بغداد کا ہونا یہ قطعی ہے. یہ کیا ہے؟ کسی کو کہا جائے کہ عراق کے اندر شہر بغداد موجود ہے تو بہت سارے ہوں گے کہ جن کو یہ علم قطعی حاصل ہوگا، علم ان کے نزدیک اس کے اندر کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ بغداد کیا ہے، موجود ہے. آپ سب کو پتہ ہے بغداد موجود ہے، لیکن ممکن ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہوں، جیسے آپ امریکہ چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، تو ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ بغداد نام کا کوئی شہر بھی ہے دنیا میں. تو بعضوں کے نزدیک کیا ہوا، وہ قطعی ہوا، لیکن بعضوں کے نزدیک تو اصلاً ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بغداد نام کا کوئی شہر موجود ہے. ہو سکتا ہے پنجاب میں،
کوئی ایسے شہر موجود ہوں کہ جن کے بارے میں پنجاب میں رہنے والوں کو قطعی طور پہ پتہ ہو کہ وہاں پہ فلاں جگہ موجود ہے، لیکن دوسرے علاقے میں رہنے والوں کو اصلاً ہی پتہ نہ ہو کہ وہاں پہ وہ جگہ موجود ہے۔ تو کئی چیزیں کیا ہوتی ہیں، بعضوں کے نزدیک قطعی ہوتی ہیں، جبکہ دوسروں کو اصلاً اس بارے میں معلوم نہیں ہوتا، بس سنا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ سنا وہ ہوتا ہے کہ ہاں ایسا کچھ ہے، ایسی جگہ کوئی موجود ہے، لیکن بعضوں کے نزدیک وہ کیا ہے، قطعیت کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو علماء سیرت کی طرف متوجہ نہ ہوئے، سیرت کے فن کو انہوں نے اختیار نہیں کیا کہ اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرتے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد کے درجے پر ہیں، ایک یا دو صحابی سے مروی ہیں، لیکن جن کا کام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، سیرت کا تتبع کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کی باتوں کو تلاش کرنا ہو، تو پھر ان کے نزدیک وہ کیا ہوتی ہیں، مشہور واقعات ہوتے ہیں جو قطعیت کے درجے پر بعض اوقات پہنچ جاتے ہیں۔ یہی سمجھایا۔ پھر اسی کے اوپر ایک اور گفتگو کی کہ بعض اوقات جیسے مالکیاں ہیں، امام مالک کی پیروی کرنے والے، ان کے نزدیک کچھ مسائل ہیں کہ جو ان کے مذہب کے اندر بڑے مشہور ہیں، ان کے مذہب میں بڑے مشہور ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے نماز میں منفرد اور امام، یعنی جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور جو امام ہے، اس کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا واجب ہے، اس کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا واجب ہے مالکیہ کے نزدیک، اور واجب بمعنی فرض، ہمارے نزدیک بھی کیا ہے، فرض ہے۔ یہ مالکی مذہب کے اندر کیا ہے، فرض ہے، اور ہمارے نزدیک بھی جو صورتیں بنتی ہیں کہ فرائض کے اندر، فرض کی دونوں رکعتوں کے اندر، اسی طرح تمام سنت و نوافل کی ہر رکعت کے اندر امام منفرد کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ اچھا، اسی طرح مالکیہ کے نزدیک، کیونکہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مالکی ہیں، اس لیے ابتدا انہوں نے مالکی مذہب کے ساتھ کی ہے کہ مالکی مذہب کے اندر اگر کوئی رمضان کی پہلی رات کے اندر تمام روزوں کی ایک ساتھ نیت کر لیتا ہے تو یہ سارے رمضان کے روزوں کی نیت ہو گئی، اب ہر رات میں اس کو جدا نیت کی حاجت نہیں، یہ مالکی مذہب کے مطابق ہے۔ اچھا، اسی طرح امام شافعی کے نزدیک یہ ضروری ہے، شوافی کے نزدیک، کہ ہر رات میں علیحدہ علیحدہ نیت کرے، علیحدہ علیحدہ نیت کرے۔ امام مالک کے نزدیک کیا ہے، ابتدا میں کر لی ہو گئی، اور شوافی کے نزدیک ہر رات میں کرنا پڑے گی، لیکن ممکن ہے کہ جو مالکیہ کا مسئلہ ہے وہ مالکی مذہب کے اندر تو مشہور ہے، متواتر ہے کہ ان کے نزدیک ضروری ہے، اور ان سب کو معلوم ہے کہ ہمیں رمضان کی ابتدائی رات کے اندر اگر نیت کر لی تو یہ تمام راتوں کے لیے کافی ہو گئی، لیکن شوافی کے لیے ہو سکتا ہے کہ اصلاً ان کو معلوم نہ ہو، احناف کو اصلاً معلوم نہ ہو کہ مالکی مذہب کے اندر اس طرح کا مسئلہ موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں بہت سارے ایسے ہوں کہ جنہوں نے آج پہلی دفعہ یہ بات سنی ہو کہ مالکیہ کے نزدیک یہ بات کافی ہے کہ رمضان کی پہلی رات میں نیت کر لی جائے۔ اسی طرح اگلی مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے شوافی کے نزدیک یہ ہے کہ سر کا جو مسح کرنا ہے، اگر اس کے ایک بال، اور ایک روایت کے مطابق 3 بال پر بھی اگر کسی نے مسح کر لیا، گیلا ہاتھ رکھ لیا، تو کیا ہو جائے گا، اس کا مسح ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ کیا ہے، مشہور ہے، شوافی کے نزدیک، شافعیوں کے نزدیک یہ مسئلہ مشہور ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ احناف میں ایک بہت بڑی تعداد ہو کہ جس نے یہ مسئلہ سرے سے سنا ہی نہ ہو یا پہلی دفعہ سنا ہو۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوں کہ جو بعض کے نزدیک مشہور و معروف ہوں، قطعی ہوں، اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ اصلاً مسموعی نہ ہوں، انہوں نے کبھی ایسا مسئلہ سنا ہی نہ ہو۔ تو یہ جو گفتگو کی ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے، اگرچہ کہ علمی پیرائی کے اندر کی ہے، لیکن اس سے ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک حدیث پاک نقل کی کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنی اونٹنی پر تشریف لائیں گے، وہ اونٹنی جو ان کے معجزے کے طور پر نکلی تھی، اس پر تشریف فرما ہو کر میدان قیامت میں آئیں گے۔ تو اس پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا، اس بات کو بیان کرنے سے پہلے امام اہل سنت بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو آپ نقل کرتے ہیں،
اور حضور علیہ السلام کے فرمان کو کوٹ کیا، اس کو ذکر کیا کہ صالح علیہ السلام قیامت میں اپنی اونٹنی پر آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ذکر کرنے سے پہلے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو عاشق ہوتے ہیں، جو محب ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جب وہ کسی اور کی فضیلت کو سنتے ہیں تو فوراً ان کی توجہ اس طرف جاتی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے لیے اس میں کیا فضیلت ہے۔ لہذا جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر تشریف لائیں گے تو فوراً کہ اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اپنی اونٹنی قصبہ پر تشریف لائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس پر تو میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لے کر آئیں گی، اور حضور علیہ السلام براق پر تشریف لائیں گے۔ تو جو اہل محبت ہوتے ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں، وہ ہر بات میں وہ پہلو تلاش کرتے ہیں کہ جس سے محبت کے اندر اضافہ ہو، جس میں حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کا بیان ہو۔ اب چاہے معجزہ خبر واحد کے طور پر آیا ہو، خبر مشہور کے طور پر آیا ہو، خبر متواتر کے طور پہ آیا ہو، بیان ہوا، لیکن قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے عاشق تھے کہ انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کے وہ معجزات کے جو بعض علماء اس کو خبر واحد کے طور پہ فرماتے ہیں، لیکن جب یہ خبر متواتر کے درجے پر پہنچے گا تو اس میں اور قوت آئے گی، اس میں اور قوت آئے گی۔ تو انہوں نے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ جنہوں نے کہا ہے کہ یہ کم راویوں سے مروی ہے، ایسا نہیں ہے، غور و فکر کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ قطعی درجے کے اوپر، مشہور درجے کے اوپر پہنچا ہوا ہوگا۔ اور پھر اس پر مثالیں دے کے سمجھا دیں کہ اس میں کوئی تردد نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری مثالیں ان کی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَعْلَمُونَ بِالْخَبَرِ كَوْنَ بَغْدَادَ مَوْجُودَةً وَأَنَّهَا مَدِينَةٌ عَظِيمَةٌ وَدَارُ الْإِمَامَةِ وَالْخِلَافَةِ وَأَحَادٌ مِّنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اسْمَهَا فَضْلًا عَنْ وَصْفِهَا وَهَكَذَا يَعْلَمُ الْفُقَهَاءُ من اصحاب مالک بالضرورۃ وتواتر النقل عنه ان مذهبه ایجاب قراءة ام القرآن في الصلاة للمنفرد والامام واجزاء النیة في اول ليلة من رمضان عما سواه وان الشافعی يرى تجدید النیة كل ليلة والاقتصار في المسح على بعد الرأس وان مذهبهما القصاص في القتل بالمحدد وغيره وإيجاب النية في الوضوء واشتراط الولي في النكاح وأن أبا حنيفة يخالفهما في هذه المسائل وغيرهم ممن لم يشتغل بمذاهبهم ولا روى أقوالهم لا يعرف هذا من مذاهبهم فضلا عما سواه وعند ذكرنا أحد هذه المعجزات نزید الکلام فیہا بیانا انشاء اللہ تعالی، کہ آگے ہم جو ان معجزات کو بیان کریں گے، یعنی قرآن کے معجزے ہونے کے بعد جب ان معجزات کو بیان کریں گے تو پھر اور تفصیل اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آگے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس چیز کو سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں وہ حضور علیہ السلام کا سب سے عظیم معجزہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب کہ جس نے اہل عرب کو بالکل عاجز کر کے رکھ دیا کہ وہ اس قرآن کی مثل لانے سے عاجز تھے۔ اب یہ کیسے عاجز ہوئے، کس وجہ سے عاجز ہوئے کہ وہ ایسا کر ہی نہ سکے، مجبور ہو گئے، ایسا کر ہی نہ سکے۔ تو اس کی وجہ کیا بنی، وجوہ اعجاز کیا ہیں، اس کو یہاں پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 وجوہ میں بیان کر رہے ہیں، 4 وجوہ سے بیان کر رہے ہیں، 4 طریقوں سے بیان کر رہے ہیں کہ غور و فکر کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو 4 بنیادی وجہ بنیں گی، 4 بنیادی وجہ بنیں گی۔ اچھا، اب قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلے جو گفتگو کی ہے وہ تو کی ہے اس کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اس کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔ فصاحت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایسا کلام کہ جو حشو و زوائد سے پاک ہو، یعنی بہت لمبا نہ ہو، اتنا مختصر نہ ہو کہ جس کو آپ معنی سمجھ نہ سکیں، تاکید لفظی معنوی سے وہ پاک ہو، یعنی کلام جامع ہو، کلام جامع ہو جو
جس کے اندر نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، بالکل جتنا کلام چاہیے ویسا ہی ہو. اور بلاغت کا مطلب ہے کہ موقع محل کے مطابق گفتگو کرنا، موقع محل کے مطابق گفتگو کرنا. یعنی الفاظ بڑے خوبصورت چنے ہیں آپ نے، چناؤ بڑا پیارا ہے، لیکن اگر وہ چناؤ جو الفاظ کا ہے وہ ایسے مقام پر ہے کہ جہاں پر وہ الفاظ چلیں گے نہیں، سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو پھر وہ بلاغت نہیں ہے. فصاحت اپنی جگہ پر ہے، بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موقع محل کے مطابق جیسا مقام ہے ویسی گفتگو کرنا. اب ایک بیچارہ بالکل ان پڑھ ہے، جس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اب آپ اس کو کہیں کہ آپ ہر جو پنجشنبہ ہوتا ہے اس میں ہمارے عالمی مدنی مرکز کے اندر اجتماعی ذکر و نعت ہوتا ہے، اس میں آپ قدم رنجہ فرمایا کریں، اس میں آپ، تو وہ رنج کے اندر مبتلا ہو جائے گا. وہ قدم رنجہ ہی سوچتا رہے گا کہ قدم رنجہ ہے کیا، ٹھیک ہے نا. تو اب ظاہر ہے کہ آپ اس میں الفاظ ایسے بیان کریں گے کہ جس سے وہ بات کو سمجھ سکے. تو گفتگو ایسی کہ جو سامنے والے کو سمجھ میں بھی آ جائے، اس کو بلاغت کہتے ہیں. یعنی موقع محل کے مطابق گفتگو کرنا یہ بلاغت کہلاتی ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی بات جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بیان کی ہے، وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جس زمانے کے اندر عرب نازل ہوا اور جہاں نازل ہوا، وہ دونوں ایسے تھے کہ جو فصاحت و بلاغت کا زمانہ بھی تھا، اور بہت زیادہ اس زمانے کے اس علاقے کے لوگ زبان کے اندر ماہر تھے. یعنی اہل عرب زبان میں کلام کے اندر انتہا درجے کی مہارت رکھتے تھے، بہت زیادہ وہ ماہر ہوا کرتے تھے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر کئی باتیں بیان کی ہیں کہ یہ اہل عرب، ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ بہترین کلام کرنا تھا. یعنی وہ جو گفتگو کرتے تھے اس کے لیے ان کو کسی طرح کا تکلف کرنا نہیں پڑتا تھا. یہ جب گفتگو کرتے تو بڑے سے بڑے عقل مند کو قائل کر لیا کرتے تھے. گفتگو کے ذریعے بڑے سے بڑے عقل مند کو قائل کر لیا کرتے تھے. انتہائی جو ہے وہ بزدل شخص ہے، انتہائی بزدل شخص ہے، تو اپنے کلام کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے ایسی گفتگو کرتے تھے کہ وہ بزدل شخص بھی انتہائی بہادر بن جاتا تھا. بہادری کے ساتھ لڑنا اس نے شروع کر دیا. ایسی گفتگو اس سے کیا کرتے تھے. کوئی انتہا درجے کا بخیل شخص ہے، کنجوس ہے، خرچ کرتا ہی نہیں، وہ ایسی گفتگو کرتے تھے، سخاوت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ شخص بھی مجبور ہو کے خرچ کرنا شروع کر دیتا تھا. ایسی ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی. کوئی شخص انتہا درجے کا گمنام ہے، گمنام بالکل اس کو کوئی نہیں جانتا، اس کی ایسی تعریف کرتے، ایسی توصیف کرتے، ایسے اشعار اس کے بارے میں بیان کرتے کہ وہ اس علاقے کا مشہور و معروف شخص بن جاتا. کوئی مشہور شخص ہو تو اس کی ایسی حجب کرتے، ایسی برائیاں بیان کرتے کہ وہ اس علاقے کا جو ہے وہ بدترین شخص بن کے رہ جاتا تھا. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلام کا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ جس طرح چاہتے تھے اس انداز میں یہ کلام کر لیا کرتے تھے. تو اپنے مقابلے میں، یعنی عرب والے اپنے مقابلے میں دوسروں کو یہ اجمی کہا کرتے تھے، دوسروں کو اجمی کہتے تھے. آج بھی عرب کے علاوہ جو افراد ہیں وہ اجمی کہلاتے ہیں، اور عجم کا معنی یہ گونگا ہوتا ہے. تو یہ اپنے مقابل کو گونگا کہا کرتے تھے. اس قدر ان کو کلام کے اندر جو ہے وہ ملکہ حاصل تھا کہ جس طرح چاہتے تھے شعر بنا لیتے تھے. بعض اوقات کھڑے کھڑے کسی موقع پر 300 شعر کہہ دیتے تھے. ایسا ان کا کلام کے اوپر ملکہ تھا. آپ نے 7 معلقات پڑھے ہیں، اس میں دیکھیں کہ فقط وہ جب گھوڑے کے اوصاف بیان کرنے پر آئے تو کتنے اشعار تو صرف گھوڑے کے اوصاف کے اوپر بیان کر دی. وہ گھوڑا ہے یا کیا ہے. کلام کے اوپر ان کو قدرت حاصل ہوتی تھی کہ کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے، کیا ان کو بیان کرنا ہے. یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کی علماء نے وجوہات بیان کی ہیں کہ پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ عربی زبان کا جو اسلوب ہے، جو اس کی بلاغت ہے، یہ کسی بھی زبان کے اندر جو خوبصورت گفتگو ہوتی ہے صحیح طور پر اہل زبان ہی سمجھ سکتے ہیں. کہ زبان کا جو سمجھنا ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کا، اس کی لطافت کا جو سمجھنا ہوتا ہے،
زیادہ تر اس کو سمجھنا اہل زبان پر ہوتا ہے کہ ان کی فطرت کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے ذوق سلیم بھی چاہیے، یعنی ایسا ذوق چاہیے کہ جو اچھا ذوق ہو، اچھا شوق ہو، اچھی طبیعت ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ اب لکھنؤ والا ہمارے یہاں گفتگو کرے، ہماری طبیعت ہی ایسی نہ ہو تو ہم اس کا اردو کلام بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے، ہمیں مزہ نہیں آئے گا کہ پتہ نہیں کیسی گفتگو کر رہا ہے۔ ہمیں وہی کنڈکٹر کی جو آوازیں لگانا ہے نا، وہ صحیح طریقے سے سمجھ آتا ہے کہ وہ جو لالو کھیت کو لالو کھے کہہ رہا ہو تو ہمیں سمجھ آئے گا، اگر وہ پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرے تو پھر دوسرا اسٹاپ آ جائے گا، ہمیں اس کی گفتگو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جو اعلیٰ درجے کی زبان کو سمجھنا ہے اس کے لیے کیا چاہیے؟ ذوق سلیم چاہیے۔ یہ عرب اہل عرب کے بچے کے اندر سمایا ہوا تھا کہ جس طرح بطخ کے بچے کو پیدا ہوتے ہی تیرنا آ جاتا ہے، اس کو تیرنے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی طرح اہل عرب ہیں، ان کے بچے کی زبان اشعار ہوا کرتے تھے، جس چیز کو دیکھتے اس کے بارے میں شعر کہہ دیا کرتے تھے، خوبصورت جملے اس کے بارے میں کہہ دیا کرتے تھے، جس طریقے سے چاہتے ضرب المثال بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کلام کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور خود قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں جو گفتگو کی ہے، جو الفاظ ذکر کیے ہیں، وہ فصاحت کے، بلاغت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ اہل عرب، ان کے بارے میں عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دنیا کے آخری کونے پر ان کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کے آخری کونے پر بھی ایسا شخص ہے کہ جس کو زبان کے اندر مہارت ہے، تو یہ اس کا مقابلہ کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ زبان کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز ہوتا تھا، وہ جب تک شکست نہ دے دیں اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا تھا۔ اتنی زیادہ مہارت کے بعد اگر ان کو کسی نے خاموش کرایا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور ایک دفعہ نہیں، 23 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو مسلسل چیلنج کرتے رہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فقط ایک صورت اس کی مثل لے کر آ جاؤ، ایک صورت اس کی مثل لے کر آ جاؤ۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری باتیں بیان فرمائیں کہ اتنے بڑے بڑے دشمن کہ جن کی زندگی کا مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو مٹانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نعوذ باللہ کسی عداوت کے قتل کی سازشیں کرنا، اس کے بعد کلام کا اتنا ماہر ہونا، لیکن ایک تو ہو کہ جو قرآن کی ایک صورت اس کی مثل بنا کر لایا ہو۔ کوئی ایسا نہیں، جس نے کوشش کی تو منہ کی کھائی، کیونکہ قرآن نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا کر ہی نہیں سکو گے۔ حالانکہ قرآن انہی الفاظ سے مرکب ہے، انہی الفاظ سے تمہارے سامنے موجود ہے کہ جو تم کلمات بولتے ہو، جو تم لفظ بولتے ہو، انہی لفظوں کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ جب بول رہے ہیں تو وہی الفاظ بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ایسا نہیں کر سکتے، تم طرح طرح کی باتیں کرو گے لیکن قرآن کی مثل تم کسی صورت بھی نہیں لا سکتے۔ بلکہ فرمایا اگر جن و انس تمام کے تمام اس کی مثل لانے کے اوپر جمع ہو جائیں تو لا یأتون بمثلی، اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ کہ ان میں سے بعض کے مددگار بھی ہو جائیں تو بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو طرح طرح کی باتیں کرتے رہے لیکن اس قرآن کی مثل ایک صورت بھی نہیں لا سکے۔ فرماتے ہیں فصل فی اعجاز القرآن، اعلم وفقنا اللہ وإیاک ان کتاب اللہ العزیز منطو على وجوہ من الاعجاز کثیرۃ وتحصیلها من جہة ضبط انواعها في 4 وجوہ، اولها حسن تألیفه والتئام کلمه وفصاحته ووجوہ اعجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب، وذلك انهم كانوا ارباب هذا الشان وفرسان الكلام قد خصوا من البلاغة والحكم ما لم يخص به غيرهم من الأمم، وأوتوا من ضرابة اللسان ما لم يؤت إنسان، ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب، جعل الله لهم ذلك تبعا وخلقة وفيهم غريزة وقوة يأتون منه على البديهة بالعجب ويدلون به إلى كل سبب فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب،
وَيَرْتَجِزُونَ بِهِ بَيْنَ الطَّعْنِ وَالضَّرْبِ وَيَمْدَحُونَ وَيَقْدَحُونَ وَيَتَوَسَّلُونَ وَيَرْفَعُونَ وَيَدَعُونَ فَيَأْتُونَ مِنْ ذَلِكَ بِالسِّحْرِ الْحَلَالِ وَيُطَوِّقُونَ مِنْ أَوْصَافِهِمْ أَجْمَلَ مِنْ سَمْتِ اللَّآلِ وَيُطَوِّقُونَ مِنْ أَوْصَافِهِمْ أَجْمَلَ مِنْ سِمْتِ اللَّآلِ فَيَنْخَضِعُونَ الْأَلْبَابَ وَيُعَلِّلُونَ السَّعَابَ وَيُذْهِبُونَ الْإِحَنَ وَيُهِيجُونَ الدَّمَنَ. یعنی یہاں پر یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اپنی زبان کی حلاوت کے ذریعے دلوں کے اندر جو کینہ ہوتا تھا اس کو دور کر دیتے تھے. کوئی شخص آیا جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے لیکن ایسی خوبصورت گفتگو کرتے تھے، ایسی پیاری گفتگو کرتے تھے کہ اس کے دل کا کینہ جو ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا تھا. درمیان میں یہ بات بھی بیان کی کہ ان میں ایسا نہیں تھا کہ صرف گاؤں کے رہنے والے یہ فصیح و بلیغ ہوں. گاؤں کے رہنے والے کے بھی کلمات جو ہوتے تھے انتہائی حکمت والے ہوا کرتے تھے. جو گفتگو ہوتی تھی وہ انتہائی جامع ہوتی تھی. جو بات کرتے تھے فیصلہ کن بات کرتے تھے. اسی طرح جو شہر کے رہنے والے ہوتے تھے ان کی طبیعتیں بھی فصیح ہوتی تھیں. وہ گفتگو کرتے تو انتہائی جامع گفتگو کرتے، بالکل کھلی گفتگو کیا کرتے تھے، الفاظ بڑے سہل لے کر آتے تھے جس کے ذریعے سے وہ گفتگو کیا کرتے تھے. فما رعاہم الا رسول کریم بکتاب عزیز. ان کو جو مرعوب کیا، ان کو جو مغلوب کیا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے ساتھ کیا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. وہ کتاب عزیز کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا نہ اس کے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے. یہ اللہ جو حکمت والا ہے، جو سراہیا ہوا ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کی طرف سے ہے. احکمت آیات، جس کی آیتیں محکم ہیں، مضبوط ہیں. وفصلت کلمات، اور جس کی کلمات واضح ہیں. وبہرت بلاغتہ العقول وظہرت فصاحتہ علی کل مقول وتضافر ایجازہ وعیجازہ وتظاہرت حقیقتہ ومجازہ وتبارت فی الحسن مطالعہ ومقاطعہ وحوت کل البیان جوامعہ وبدائعہ واعتدل مع ایجاز حسن نظمہ وانطبق علی کثرت فوائدہ مختار لفظہ. یعنی قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے کہ جس کی آیتیں بالکل واضح ہیں، جس کی بلاغت عقلوں کے اوپر حاوی ہے اور جس کی فصاحت ہر عقل مند کے اوپر ظاہر ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز یہ ہے کہ اگر کلمات تھوڑے سے ہیں، بات مختصر الفاظ میں بیان کی گئی ہے تو اس کی وہ مختصر الفاظ میں بیان کی گئی بات بھی پوری جامع ہوتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو چھوڑ دیا گیا ہو، ہر چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور بہت سارے فوائد اس پہ حاصل ہوتے ہیں. اور بھی اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس سے اعجاز ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم معجزہ کہ جس کے ذریعے سے آپ نے اہل عرب جو بولنے میں انتہائی ماہر تھے ان کو خاموش کر دیا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اسی کو ظاہر کرنے کے لیے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اور اس کے بعد والی فصل کو بیان کریں گے کہ دو وجہ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد اس بات کو بیان کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو ماضی کی خبریں دیں وہ بھی حق اور سچ، اور جو آنے والے وقت کی خبریں دیں مستقبل کی وہ بھی حق اور سچ ہیں. رب تبارک و تعالی ہمارے ان کلمات کو، ان باتوں کو، اس پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق